بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم المرقات کا سبق نمبر 52 پڑھیں گے اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے شرطیات کی نقیضوں کی شرائط۔ آئیے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ فصل وَيُشْتَرَطُ فِي أَخْذِ نَقَائِضِ شَرْطِيَّاتِ الاتفاق فِي الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ وَالْمُخَالَفَةُ فِي الْكَيْفِ فَنَقِيضُ الْمُتَّصِلَةِ اللُّزُومِيَّةِ الْمُوجِبَةِ سالبۃ متصلۃ لزومیۃ ونقیض المنفصلۃ العنادیۃ الموجبۃ سالبۃ منفصلۃ عنادیۃ وہکذا۔ فإذا قلت دائما كلما كان آبا فجادا كان نقيضه ليس كلما كان آبا فجادا۔ وَإِذَا قُلْتَ دَائِمًا إِمَّا أَن يَكُونَ هَذَا الْعَدَدُ زَوْجًا أَوْ فَرْدًا فَنَقِيضُهُ لَيْسَ دَائِمًا إِمَّا أَن يَكُونَ هَذَا الْعَدَدُ زَوْجًا أَوْ فَرْدًا۔ ترجمہ۔ فصل اور شرطیات کے نقائص کے حاصل کرنے میں شرط قرار دیا گیا ہے جنس اور نوع کے اندر اتفاق اور کیف کے اندر مخالفت، لہذا متصلہ لزومیہ موجبہ کی نقیض سالبہ متصلہ لزومیہ ہوگی، اور منفصلہ عنادیہ موجبہ کی نقیض سالبہ منفصلہ عنادیہ ہوگی، اور اسی طرح۔ لہذا جہیں دائماً کلما کان آبا فجادا تو اس کی نقیض ہوگی لیس کلما کان آبا فجادا، اور جب آپ کہیں دائماً اما ان یکون ھذا العدد زوجا او فردا تو اس کی نقیض ہوگی لیس دائماً اما ان یکون ھذا العدد زوجا او فردا۔ آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ سماعت کر لینے کے بعد آئیے اب ہم سبق کی وضاحت کو سمجھتے ہیں۔ تو مصنف نے کہا کہ وَيُشْتَرَطُ فِي أَخْذِ نَقَائِضِ شرطیات، یہاں سے مصنف علیہ رحمہ شرطیات کی نقیضوں کو بیان کر رہے ہیں اور شرطیات کی نقیضوں کی جو شرطیں ہیں ان کو بھی بیان کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے دو مخصوصہ قضایا کی درمیان تناقض کی شرطیں پڑھی، اور اس کے علاوہ دو معصوروں کے درمیان تناقض کی شرطیں پڑھی، پھر اس کے بعد آپ نے موجہات کے اندر پہلے بسائط اور پھر مرکبات کی نقیضوں کو آپ نے جانا۔ اب آج کے سبق کے اندر ہم شرطیات کی نقیضوں کو اور شرطیات کی نقیضوں کے اندر جو شرطیں ہوتی ہیں ان شرطوں کو ہم سمجھیں گے کہ کن شرائط کی بنا پر شرطیات کی نقیضوں کو بنایا جائے گا۔ تو یاد رکھیں کہ شرطیات کی نقائص کے لیے نقیضوں کو حاصل کرنے کے لیے دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط ہے جنس اور نوع کے اندر اتفاق، اور دوسری شرط ہے کیف کے اندر اختلاف۔ جنس اور نوع کے اندر اتفاق موافقت ہونی چاہیے، یہ شرط ہے، اور کیف کے اندر مخالفت ہونی چاہیے۔ اب یہ سمجھے کہ جنس اور نوع سے کیا مراد ہے، اور پھر جنس اور نوع کے اندر اتفاق اور موافقت سے کیا مراد ہے۔ مراد ہے متصلہ ہونا اور منفصلہ ہونا، اور نوع سے یہاں مراد ہے لزومیہ ہونا، عنادیہ ہونا یا اتفاقیہ ہونا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو شرطیات کی اقسام اولیہ ہیں ان سے یہ ہے جنس، اور جو شرطیات کی اقسام ثانویہ ہیں یہ ہیں نوع۔ تو اب جنس اور نوع کے اندر اتفاق کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر اصل قضیہ متصلہ ہو تو نقیض بھی متصلہ ہوگی، اور اگر اصل قضیہ منفصلہ ہو تو نقیض بھی منفصلہ ہوگی۔ یہ جنس کے اندر اتفاق سے مراد۔ اب سمجھیے کہ نوع کے اندر اتفاق سے کیا مراد ہے۔
نو کے اندر اتفاق سے مراد یہ ہے کہ اگر اصل قضیہ لزومیہ ہو تو نکیز بھی لزومیہ آئے گی، اور اگر اصل قضیہ انادیہ ہو تو نکیز بھی انادیہ آئے گی، اور اسی طرح اگر اصل قضیہ اتفاقیہ ہو تو نکیز بھی اس کی اتفاقیہ ہوگی۔ یہ آگی پہلی شرط کہ جنس کے اندر اور نوع کے اندر اتفاق چاہیے، یعنی کہ جو جنس اصل کی ہے وہی جنس نکیز کی ہونی چاہیے، اور اسی طرح جو نوع اصل کی ہے اصل قضیہ کی وہی نکیز کی بھی نوع ہونی چاہیے۔ دوسری شرط ہے کیف کے اندر مخالفت۔ کیف سے مراد ہے ایجاب اور سلب، تو ایجاب اور سلب کے اندر اختلاف ہوگا، یعنی اگر اصل قضیہ موجبہ ہو تو اس کی نکیز سالبہ ہوگی، اور اگر اصل قضیہ سالبہ ہو تو اس کی نکیز موجبہ ہوگی۔ باقی رہ گیا کہ کم یعنی کہ کلیت کے اندر اتفاق یا اختلاف، تو وہ یہاں شرط نہیں ہے کہ اگر اصل قضیہ کلیہ ہو تو اس کی نکیز بھی کلیہ ہوگی، جزیہ ہو تو جزیہ ہوگی، یا کلیہ ہو تو شرط، یعنی کم کے اندر نہ اتفاق نہ اختلاف، یہ کوئی یہاں شرط نہیں ہے، صرف دو شرطیں ہیں، جنس اور نوع کے اندر اتفاق اور کیف کے اندر مخالفت۔ لہٰذا اب اس کے بعد جب یہ آپ نے شرطیں جان لیں تو اب اس کے بعد فنکیز المتصلۃ اللزومیۃ الموجبہ، یہاں سے مصنف ان شرطوں کے اوپر اب تفریع بٹھاتے ہیں، تفریع ذکر کرتے ہیں۔ لہٰذا مصنف کہتے ہیں کہ متصلہ لزومیہ موجبہ کی نکیز سالبہ متصلہ لزومیہ آئے گی، یعنی اگر اصل قضیہ متصلہ لزومیہ موجبہ ہو تو آپ نے متصلہ ہے تو اس کی نکیز بھی متصلہ آئے گی، لزومیہ ہے تو نکیز بھی لزومیہ آئے گی، اور موجبہ ہے تو اس کی نکیز سالبہ آئے گی۔ صرف موجبہ کی جگہ سالبہ ہوگا، باقی متصلہ کی متصلہ اور لزومیہ کی لزومیہ، اور یہی مصنف نے بیان کیا کہ متصلہ لزومیہ موجبہ کی نکیز سالبہ متصلہ لزومیہ نکیز آئے گی۔ اور دوسری تفریع کہ منفصلہ انادیہ موجبہ، یہ بطور مثال یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ منفصلہ انادیہ موجبہ اس کی نکیز سالبہ منفصلہ انادیہ آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ منفصلہ کی منفصلہ نکیز آنی ہے، انادیہ کی انادیہ آنی ہے، باقی موجبہ ہے تو اس کی جگہ سالبہ نکیز آئے گی، تو منفصلہ انادیہ موجبہ کی نکیز سالبہ منفصلہ انادیہ نکیز آئے گی۔ اور اسی طرح باقی بھی جو اقسام ہیں ان کے اندر بھی آپ اسی طرح جنس اور نوع کے اندر اتفاق رکھ لیں اور کیف کے اندر اختلاف کر لیں تو شرطیات کی اس طرح آپ نکیز کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اب فَإِذَا قُلْتَ سے آگے مصنف دو مثالیں دیتے ہیں، چونکہ دو تفریعات ذکر کی ہیں، ہر ایک تفریع کی ایک ایک یہاں مثال دیں گے۔ تو پہلے دیتے ہیں متصلہ لزومیہ موجبہ کلیہ، یعنی اگر اصل قضیہ متصلہ لزومیہ موجبہ کلیہ ہو تو اس کی نکیز متصلہ لزومیہ سالبہ کلیہ نکیز آئے گی، بس موجبہ کی جگہ سالبہ، باقی بیانی وہی چیزیں رہیں گی۔ جیسے مثلا اگر اصل قضیہ ہمارے پاس یہ ہو دائماً کلما کان آبا فجادا، تو یہ متصلہ لزومیہ موجبہ کلیہ ہے، تو اس کی نکیز متصلہ لزومیہ سالبہ کلیہ نکیز آئے گی، اور وہ نکیز یہ ہوگی لیسا کلما، صرف آپ نے لیسا دائماً کی جگہ لیسا لگانا، باقی بیانی وہی، لیسا کلما کان آبا فجادا، بس۔ تو یہ آ گئی متصلہ لزومیہ موجبہ کلیہ کی نکیز۔ دوسری تفریع ذکر کی تھی منفصلہ انادیہ موجبہ، تو اب اس کی مثال کے اندر آپ کو یہ سمجھاتے ہیں کہ مثلا اگر ہمارے پاس منفصلہ انادیہ موجبہ کلیہ یہ قضیہ ہو، یعنی دائماً اما ان یکون ھذا العدد زوجا او فردا، یہ منفصلہ انادیہ موجبہ کلیہ ہے، تو اس کی نکیز منفصلہ انادیہ سالبہ کلیہ آئے گی۔ آپ نے شروع میں صرف لیسا لگا دینا ہے، باقی آگے بیانی وہی قضیہ رہے گا، یعنی اب یہ بن جائے گا لیسا دائماً اما ان یکون ھذا العدد زوجا او فردا۔ اسی طرح باقی اقسام کے اندر بھی آپ اسی اصول کو، انہی شرائط کو آپ مد نظر رکھ کر باقی شرطیات کی بھی آپ نکیزوں کو حاصل کر سکتے ہیں، یعنی آپ نے جنس اور نوع کے اندر اتفاق رکھنا ہے اور کیف کے اندر صرف اختلاف کر دینا ہے، یعنی موجبہ کا سالبہ کر دینا، باقی آپ نے بیانی وہی قضیہ رکھنا ہے جو بھی قضیہ ہوگا۔
عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے شرطیات کے نقائص کو حاصل کیسے کیا جاتا ہے اور ان کی شرطیں کیا ہیں، یہ آج کے سبق کے اندر۔ امید ہے کہ آپ آج کا سبق سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ شرطیات کی نتیجوں کی شرطوں کو بیان کریں کہ کتنی اور کون کون سی شرطیں ہیں، اور پھر ان شرائط کے اوپر کم از کم 2 تفریعات جو کتاب کے اندر ہیں، ان کے علاوہ 2 اور تفریعات کو آپ لکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں پیدا فرمائے اور ہمارے علم کو ہمارے لیے نافع بنائے اور ہمیں اخلاص عطا فرمائے۔ آمین۔